زکات دیں, پھر اپنا چورن کا ڈبی نکال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آدمی سمجھتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے, پھر پتہ چلتا ہے اصل میں تو یہ چورن بیچنے کا ایک طریقہ تھا. تو 2 نمبر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ملکہ سبا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بادشاہ جس نے مجھے اللہ کا نام لے کے مجھے دعوت دی ہے, ایسا نہ ہو کہ لیبل اللہ کا لگ رہا ہو, الرحمن الرحیم کا لگ رہا ہو, لیبل دین اور اسلام کا لگ رہا ہے, اور مقصد حکومت کرنا ہو, مقصد لالچ ہو. یہ اور زیادہ ذہین ہونے کی علامت. اگر فوراً رسپانس کرتی ہے اچھا میں آ رہی ہوں, خود اس سے کہتی تم چلو میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں, بس تسلیم, یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت. بھائی پہلے تحقیق تو کرو یہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب ملکہ سبا میں ایک اور ذہانت. ملکہ سبا کی جگہ ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا کہتی, استخارہ نکالیں گے ہم بیٹھ کے. کیا کریں گے ہم, استخارہ نکالیں گے. آج بھی ایک صاحب آئے مجھ سے استخارہ نکلوانے کے لیے, تو استخارہ نکالیں گے, یوں آ گیا تو جائیں گے, یوں نہیں آیا تو نہیں جائیں گے. ملکہ سبا جانتی تھی بھائی کھوپڑی میں جو اللہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے وہ استخاروں میں نہیں نکلتا. استخارہ تو ایک دعا ہے. ملکہ سبا نے سارے اپنے مسٹنڈوں کو جمع, مسٹنڈے تو نہیں کہنا چاہیے, جو بھی درباری تھے نا وہ تھے تو مسٹنڈے, سارے بڑے بڑے جو فوج کے آفیسر تھے اس کے, لیفٹیننٹ کرنل, جنرل, سارے جو بھی اس زمانے میں بہت مضبوط پاورفل گورنمنٹ تھی. قرآن کہتا ہے وہ اوتیت من کل شیء, ہر چیز اللہ نے اس کو دی تھی, چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی, بہت پاورفل تھی. تو اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو جمع کیا, آرمی کا اجلاس طلب کیا, آ جاؤ بھائی, اور کہنے لگی یا ایھا الملا, اے میرے ملا کہتے ہیں جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو گورنمنٹ میں بہت اونچی اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں, ان سے ان کو بٹھا کے کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے خاندانی. مضمون سے اندازہ لگا لیا کہ بھیجنے والا بھی کیا ہے, چھوٹا موٹا آدمی. اگر چھوٹا موٹا ہوتا نا تو 6 صفحوں کا خط لکھا ہوتا اس نے, ایکچولی زیادہ ہوتا اس میں, اوں زیادہ ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور پھر پھول بنائے ہوئے ہوتے, 2 گلاب کے پھول بھی خط کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے. تو کیسے اس نے, ذہین کتنی تھی اندازہ لگاؤ. انی القی الی کتاب کریم, کریم کہتے ہیں عزت دار, میرے پاس ایک خط آیا ہے, خط سے لگ رہا ہے کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, مختصر ٹو دا پوائنٹ, اور دھمکی بھی اور دعوت بھی. یہ خط تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے, اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے, اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے. اور اس پھر کہنے لگی خط یہ ہے, بڑا وہ ترجمہ ہوتا ہوگا اس زمانے میں, ٹرانسلیشن کا انتظام ہوتا ہوگا, اگر زبان الگ الگ ہے تو قرآن تو واقعے کو شارٹ کر کے سناتا ہے نا. اور کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین, پورا خط پڑھ کے سنایا. اور کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو. یہ بھی ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی دلیل. مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے تمام پہلو سامنے آ جائیں گے, پازیٹیو بھی, جو بھی ہم نے کرنا ہے ان میں ہر چیز کو ہم مشورے میں ڈسکس کریں گے, اور اس کے ہر پہلو پہ غور کریں گے, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو اس کے بعد ایک رائے قائم کرنا ہمارے لیے آسان. یہ اس کی دوسری دلیل ہے ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی. پھر کہنے لگی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, جب تک تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ تیسری دلیل ہے کیا ہونے کی, قاطعۃ امرا کا مطلب میں اپنی رائے تو پیش کروں گی لیکن فیصلہ میں اس وقت کروں گی جب تمہاری رائے بھی سامنے آ جائے. تو ابھی جو میں رائے پیش کروں گی وہ میرا فیصلہ نہیں ہے, وہ رائے ہے, اور تمہاری رائے